اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ وائس میں خوش آمدید۔ اللہ کی رضا کا حقیقی معیار: ایک شخص اللہ کا فرما بردار ہے، دوسرا اللہ کا نافرمان ہے۔ دونوں مچھلیاں کا شکار کرنے جاتے ہیں۔ ایک اپنے بتوں کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے، اس کے جال میں مچھلیاں آتی ہیں۔ دوسرا اللہ کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے اور اس کے جال میں کچھ نہیں آتا۔ کوشش کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کا نافرمان، غیر اللہ کا پکارنے والا، اپنی مچھلیوں کا تھیلا بھر کر لاتا ہے اور یہ اللہ کا ماننے والا اپنا تھیلا خالی لے کر آتا ہے۔ اللہ کا فرشتہ، کارامانِ کاتبین، حساب کتاب لکھنے والا فرشتہ، غمگین ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، وہ تیرا نام لینے والا خالی ہاتھ آ رہا ہے اور تیرے دشمنوں کا نام لینے والا مچھلیوں سے بڑھا ہوا تھیلا لا رہا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت فرشتے کو ان دونوں کا آخرت میں ٹھکانہ دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھ، جو مچھلیوں بھر کے لا رہا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مچھلیاں اس کے کس کام کی؟ اور جو خالی ہاتھ آ رہا ہے، اس کا مسکن یہ جنت ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اتنے نافرمان ہیں لیکن پھر بھی مزے کر رہے ہیں، اور یہ اتنے فرما بردار ہیں پھر بھی تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ ارے اللہ کے یہاں مقبولیت اور پسندیدگی کا معیار کچھ اور ہے۔ وہ حکیم ذات ہے، حکیم ذات۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحبوب میں روایت کرتے ہیں کہ جس رات حضرت ذوالنون مصری کا انتقال ہوا، کسی کو خبر نہ تھی کہ آج رات ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس ایک رات شہر بغداد کے 70 اولیاء کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ہر ایک نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغداد تشریف لائے ہیں۔ خواب میں ہر ولی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذوالنون مصری کی وفات ہوئی ہے، اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ دنیا دہاڑے مار کر روتی ہوئی صبح اٹھی تو ان کی شہرت ہوئی کہ یہ ذوالنون مصری کسی مقام و مرتبہ کے حامل تھے، مگر وہ دنیا سے جا چکے تھے۔ اور جب لوگوں نے ان کے گھر پہنچے تو نور کے کلمات سے ان کی پیشانی پر لکھا تھا، کانا حبیب اللہ وماتا فی حب اللہ، اللہ کا عاشق تھا اور اس کے عشق میں وفات پا گیا۔ اللہ کا محبوب تھا اور اس کے محبت میں وصال فرما گیا۔ 7 گرمیوں کے دن تھے، ان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ اطراف و اکناف سے ہزاروں لاکھوں پرندے جمع ہو گئے اور انہوں نے پر جوڑ کر سائبان بنا کر سایہ کر دیا۔ اللہ چاہتا تو بادلوں کے ذریعے ہی سایہ کر دیتا، مگر بادلوں سے سایہ کرتا تو کوئی نہ ماننے والے کہتے کہ بادل تو آتے ہی رہتے ہیں، مگر اللہ نے بادلوں کے ذریعے سایہ نہیں کروایا بلکہ پرندوں کے ذریعے اس طرح سایہ کروایا کہ ان پرندوں نے پروں سے پر ملا کر سائبان بنا دیا۔ جس طرف بھی ذوالنون مصری کا جنازہ جاتا تھا اور اوپر پرندے کا سائبان چلتا تھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔